وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب نور محمد جام نگر سے آپ کا سوال یہ ہے کہ چھوٹے گاؤں میں پیر، کرپیر اور مرشد یہ سب الگ الگ پائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے اور پیر اور کرپیر میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، یہ علاقائی الفاظ ہیں۔ جام نگر کے علاقوں میں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں۔ تو وہ طبقے جو پسماندہ ہیں اور دینی شعور ان میں نہیں، تو ایسی قوم میں ایک پیر اور ایک ہوتا ہے مرشد، یہ دو الگ الگ اپنے طور پر سمجھتے ہیں۔ اور پیر ان کے نزدیک سید ہونا ضروری ہے، اور مرشد ان کے نزدیک فقیر برادری سے ہونا ضروری ہے۔ اور یہ مرشد جو فقیر برادری سے ہوتا ہے وہ پیر کے تابع ہوتا ہے، اس کا نائب بن کر رہتا ہے، اور پیر کے سارے کام وہ انجام دیتا ہے۔ تو دیکھیے، شریعت مطہرہ میں پیر سید ہو یا غیر سید، پیر کے لیے جو چار شرطیں ہیں وہ اگر پائی جاتی ہیں تو کسی بھی برادری کا ہو وہ پیر بن سکتا ہے۔ اور پیر کے لیے کیا شرط ہے؟ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، فاسق معلن نہ ہو، اپنی ضرورت کے دینی مسائل کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کا سلسلہ بیعت و ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، بیچ میں کہیں منقطع نہ ہو۔ تو جس میں یہ چار شرطیں پائی جائیں وہ شریعت میں پیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر وہ اپنے سلسلے کا اجرا کرتا ہے، اپنا سلسلہ جاری کرتا ہے، تو ایسا شخص پیر کہلاتا ہے، اور اسی کو عربی میں مرشد کہتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ مرشد یہ پیر کے تابع ہوتا ہے، فقیر برادری سے اس کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور پیر کے سارے کام وہی انجام دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں، تو یہ بے سروپا باتیں ہیں، یہ سب چیزیں خلاف شرع ہیں اور بے اصل چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، رہ گیا کرپیر۔ تو میں نے جو اس کا مفہوم سمجھا ہے اس علاقے میں رہ کر، وہ یہ کہ ہر برادری والے اپنے اپنے طور پر ایک مزار کو خاص کر لیتے ہیں کہ اپنے سارے معاملات وہیں انجام دیتے ہیں۔ مثلا بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا، یا خود بھی اس بکرے کا گوشت کھانا، یا پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بال منڈوانا، تو یہ ایک قوم میں طریقہ بن گیا ہے کہ کسی مزار کو خاص کر لیتے ہیں اور وہیں جا کر بچے کے بال منڈواتے ہیں، اور اس کے بعد کھانا بھی وہیں جا کر کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی نیاز رکھنی ہوتی ہے یا کوئی اور دعوت کرنی رہتی ہے تو کسی مزار کو جو انہوں نے خاص کر لیا وہیں پر جا کر وہ بکرا ذبح کر کے کھلاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں۔ تو اگر اسی حد تک ہے کرپیر کا مفہوم جو میں نے سمجھا ہے، تو پھر شریعت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کو یہاں کی علاقائی زبان میں کرپیر کہتے ہیں۔ تو بات وہی جو کرپیر کا مفہوم میں نے سمجھا، اگر وہی مفہوم ہے تو اس حد تک ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اب چاہے اسے کرپیر کا نام دیا جائے، چاہے کسی اور لفظ کا نام دیا جائے۔